میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا, جماعت کرایا کریں, اکیلے نہ پڑا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا, میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی, میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا, میں نہیں پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت, میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا, وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے, یوں یوں ہلا رہا ہے, یوں یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, جب تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی, والذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے, اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی نا بیلٹ کھول کے, میں نے کہا یہ زیادہ ہو گئی بھائی, یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے, نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا, اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو, ناک میں انگلیاں بھی گھما لو, کان میں انگلیاں بھی گھما لو, روئیاں ٹھوس لو, جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے, ٹھیک ہے نا, کسی اور کے نہیں کھجانا. اچھی طرح سے ہل ہل کے جب تھک جاؤ نا پھر نیت باندھا کرو. تو کتنا مشکل کام ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا, روزے رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں, تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نوافل سے پوری. اب تراویح جو ہے اس سے کیا فائدہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز سے پورا کریں گے. یہ غریبی ہے, اوور ٹائم ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب دیکھی نا فرشتے نے, تو اس نے کہا کہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جانے کی کوشش نہ کرے. اور جب اس نے جہنم دیکھی تو کہا کہ جو اس جہنم کا سنے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کی چادر چڑھا دی اور جہنم پہ خواہشات کی چادر چڑھا دی. جہنم کی جو دیوار ہے نا وہ کیا ہے, وہ ہے جو غلاف چڑھا ہوا ہے نا, وہ ہے زنا, شراب, غصہ جاری کرنا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. ابا اگر پوچھ رہے ہیں رات کو 1 بجے کیوں آ رہے ہو تو جواب دینا کہ کیوں پوچھ رہے ہو, میں جوان ہو گیا ہوں, ابھی میں بچہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے گھروں میں, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں نا 1 بجے گھر آتا ہے, بیٹا کیوں اتنی دیر سے آ رہے ہو. حالانکہ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا, یورپ بھیجا تعلیم کے لیے, 5 سال وہاں بھیجا, سارا خرچہ باپ نے کیا, اتنا پڑھایا لکھایا, اور پھر پپا پوچھتے ہیں کیوں آ رہے ہو, تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. تو میں پھر ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں, ایسے بچے کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. جب 2 دن روڈ پہ گزارے گا تو اس کا دماغ درست ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں رکاوٹ بن جاتی ہے, اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے, ماں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو میں نے کہا اماں کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دو وہاں روڈ پہ, کیونکہ باپ جو ہے نا ایسی باتیں سن سن کے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو. بیٹا تو جہنم میں جا ہی رہا ہے, جب وہ روڈ پہ بیٹھے گا شاید اس میں عقل آ جائے, ورنہ جائے جہنم میں بھائی. شاید 3-4 دن جب روڈ پہ بیٹھے گا تو شاید اس میں عقل آ جائے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مجھے عزت ملی, یہ پیسہ ملا, یہ تعلیم ملی, نام ملا, قوم ملی, یہ سب کہاں سے ملا ہے مجھے, یہ تو باپ سے ملا ہے. تو جنت جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا, بڑی مزیدار چیز ہے. جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا, کتنا مزہ آتا ہے, پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے. جہنم میں جانے کے لیے ابا اماں کا احترام نہیں کرنا پڑے گا.